میں تیسری بار اپنی نند کو ابارشن کے لیے ہسپتال لے کر جا رہی تھی۔ سردیوں کے باوجود میرے ماتھے پر پسینہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ڈر کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میری نند کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ وہ بار بار کرا رہی تھی۔ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی بار بار اسے سہارا دے رہی تھی اور میری ساس مسلسل تسبیح پڑھتے ہوئے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی کہ بہو کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو۔ اگر یہ بات گھر سے باہر نکلی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں ساس کی بات خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ تیسری بار تھا اور ہر بار ہی ساس کہتی تھی کہ بدنامی نہ ہو، مگر مجھے یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نند تو گھر سے بالکل بھی باہر قدم نہیں نکالتی تھی، تو پھر اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ گاڑی ہسپتال کے دروازے پر رکی۔ میں نند کو سہارا دے کر اندر لے گئی تھی۔ نرس نے اسے ایک نظر دیکھا اور سٹریچر منگوا لیا۔ پہلے بھی یہ کیس آیا تھا، نرس نے پوچھا تھا، کیونکہ وہ پہچان چکی تھی کیونکہ یہ تیسری بار تھا۔ میں نے سر جھکا کر جواب دیا کہ ہاں، پہلے بھی 2 مرتبہ۔ نرس نے ترس بھری نظروں سے میری نند کو دیکھا اور اس سے پوچھا تھا کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ 19 سال، میں نے آہستگی سے اسے بتایا۔ نرس نے خاموشی سے سٹریچر اندر دھکیل دیا۔ میں لمبی سانس کھینچ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہسپتال میں کلورین کی بو پھیلی ہوئی تھی اور دور کسی وارڈ میں عورتوں کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے وہ پہلا دن یاد آ گیا جب میں اپنی نند کے ساتھ پہلی مرتبہ آئی تھی۔ اس وقت وہ صرف 15 سال کی تھی اور وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے ڈاکٹر کی بات سن کر ساس کی جانب دیکھا۔ ساس نے اپنی نظریں جھکا کر آہستگی سے بولی کہ رشتہ داروں کی بات ہے، برائے مہربانی کاغذوں میں کچھ بھی مت لکھنا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس بارے میں کسی کو بھی معلوم ہو پائے۔ میں اس کے لیے 2 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات ہمارے درمیان میں ہی رہنی چاہیے۔ ڈاکٹر نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا اور اس نے خاموشی سے اتنی بڑی رقم اپنے پاس رکھ لی، اور اب تیسری مرتبہ تھا۔ ڈاکٹر نے تو پیسے لے کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن میں خود کو قصوروار تصور کر رہی تھی۔ شاید میں ہی کمزور تھی جو ہر مرتبہ خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی اور اس نے ساس سے کہا کہ پیشنٹ کو ریسٹ چاہیے، بار بار کا ابارشن خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ میری ساس نے جھنجھلا کر کہا کہ ہم بس اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں، باقی سب اللہ کے حوالے۔ ڈاکٹر نے میری ساس کی بات سن کر گہری سانس لی اور اس سے کہا کہ عزت بچاتے وقت انسان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ساس نے نظریں چرا لی اور میں سر جھکائے خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت ہم نند کو لے کر گھر واپس آئے۔ وہ کمبل اوڑھ کر بستر پر پڑی تھی اور اس کا چہرہ کمزوری کے باعث بہت زرد تھا۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور میں نے اسے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو ثانیہ؟ میری بات سننے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا اور اس نے کہا کہ امی کو کچھ بھی مت بتانا۔ میں پھر رو دی، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ میں کچھ بھی نہیں بول سکی۔ میری نند پاگل تھی، وہ پیدائشی ایسی ہی تھی۔ اس کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی اس کی حالت میں بہتری نہ آ سکی۔ تھک ہار کر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اب یہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گی۔ تھوڑی دیر نند کے پاس بیٹھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو میری ساس نے مجھے پھر اپنے کمرے میں بلایا اور اس نے مجھے سخت لہجے میں کہا کہ بہو، آج کی بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس بات کے بارے میں کسی کو بھی معلوم ہوا تو ہم سب مارے جائیں گے، سمجھی تم؟ میں نے سر ہلا کر کہا کہ جی امی جی، مگر دل میں ایک عجیب قسم کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرا شوہر فرحان بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر آہستگی سے کہا، فرحان، ثانیہ کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے میری بات سننے کے بعد موبائل سے نظریں اٹھا کر کہا کہ ہاں، امی نے بتایا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ڈاکٹر سے تفصیل پوچھنی چاہیے کیونکہ یہ تیسری مرتبہ ہو رہا ہے؟ میری بات سنتے ہی وہ غصے سے اچھل پڑا اور اس نے کہا کہ تم کیوں
हर बात में टांग अड़ाती हो। अम्मी जो भी बेहतर समझती हैं वो कर रही हैं, तुम इन मामलात में मत पड़ो। मैं उसके गुस्से को देखकर बहुत डर चुकी थी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसने मुझे मनाने की बजाय मोबाइल को ही देखना जारी रखा। मुझे इससे ऐसे रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन गुजर चुके थे, किसी ने भी दोबारा इस बारे में बात नहीं की और ना ही इस बारे में घर के अफराद के सिवा किसी को भी मालूम हो पाया। मेरी सास सुबह से शाम तक तस्बीह पढ़ती रहती, मेरे शौहर ऑफिस में चले जाते थे और नंद सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मैं रोज़ ही इसको खाना देने के लिए उसके कमरे में जाती थी। एक शाम मैं उसको खाना देने के लिए उसके कमरे में गई और उसने मुझसे कहा कि भाभी, कभी आपको डर लगता है? और मैंने उससे कहा कि किस बात का डर? रात को कोई मेरे कमरे में आता है। मैं उस वक्त जागती तो रहती हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ कौन ऐसा कर रहा है। मैं काफ़ी देर उसके पास बैठी रही। मेरा जिस्म उसकी बातें सुन सुन कर काँप रहा था। मैं समझ चुकी थी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में मेरी सास को पता है, लेकिन वो फिर भी खामोश है। उस रात मैं सुकून से सो नहीं पाई। मैं अपनी सास से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे अपनी सास के गुस्से से बहुत डर लगता था। लेकिन मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे उठ रहे थे। कमरे की छत को देखते हुए मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं हकीकत जानकर ही दम लूँगी। अगले ही दिन मैं सफाई के बहाने उसके कमरे में दाखिल हो गई। वो इस वक्त सो रही थी और उसका रुख दूसरी जानब था। मैंने अपना पुराना मोबाइल इसकी अलमारी के ऊपर इस तरह से रख दिया कि उसका रुख बिस्तर की जानब था। क्योंकि कमरे में हर वक्त अंधेरा रहता था, इसलिए थोड़ी थोड़ी रोशनी सिर्फ खिड़की से ही अंदर आती थी। मैंने मोबाइल को रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था और मैं आहिस्तगी से बाहर निकल आई। किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ। मेरा दिल इस वक्त ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने ये सोचकर ही खुद को तसल्ली दी कि कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा जो मेरे काम आएगा। पूरी रात परेशानी की वजह से मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं फिर सफाई का बहाना बनाकर उसके कमरे में गई और मैंने खामोशी से मोबाइल उठा लिया। दिन भर मेरे दिल में सिर्फ यही ख्याल गूंज रहा था कि मैं मोबाइल उठाकर रिकॉर्डिंग देखूं, लेकिन चूंकि मेरी सास घर पर थी और उसने मुझे सारा दिन काम में इस कदर मसरूफ़ रखा कि मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाया कि मैं इस रिकॉर्डिंग को देख सकूं। शाम को जब वो मोहल्ले में किसी की इयादत करने के लिए घर से निकली तो मैं फ़ौरन से कमरे में दाखिल हो चुकी थी और मैंने दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद करके मोबाइल उठा लिया। मैंने रिकॉर्डिंग देखनी शुरू कर दी। मैंने सुबह की रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया था और मैंने शाम के बाद की रिकॉर्डिंग को देखना शुरू कर दिया। पहले चंद मिनटों में कुछ भी खास नहीं था। कमरा तारीक था। सानिया कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी। इसने सोने से पहले कुछ अद्वियात भी ली थी जो सास ने उसे खाने के लिए दी थी। आधी रात को उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। चूँकि अंधेरा था, इस वजह से वो शख्स रिकॉर्डिंग में बिल्कुल भी सही दिखाई नहीं दे रहा था। वो शख्स लंबा तड़ंगा था। इसका चेहरा रिकॉर्डिंग में बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। मेरा दिल इस वक्त धक धक कर रहा था। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता सानिया के बिस्तर के करीब गया। सानिया भी इस वक्त कांप रही थी और वो कह रही थी कि अम्मी मैं सो चुकी हूँ, लेकिन उसे ये तक मालूम नहीं था कि उसके कमरे में उसकी अम्मी नहीं बल्कि कोई और मौजूद है। वो शख्स आगे की जानब बढ़ा और उसने पर्दे गिरा दिए, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा गया। वीडियो में सिर्फ सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और थोड़ी ही देर के बाद सानिया की दबी हुई चीख सुनाई दी। मैंने फ़ौरन डर के मारे अपने मोबाइल को बंद कर दिया और मेरे हाथों में कैमरा लर्ज़ कर नीचे गिर गया। मेरी ज़बान में से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली कि या अल्लाह, ये सब क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
کہ میں کیا کروں۔ اس رات کو جب میرا شوہر 11 بجے گھر واپس آیا تو میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس سے کہا کہ فرحان تمہیں ثانیہ سے بات کرنی چاہیے۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، لیکن وہ میری بات سننے کے بعد تلخی سے ہنسا اور اس نے کہا کہ تم عورتیں ہر چھوٹی چھوٹی بات کو ڈرامہ کیوں بنا لیتی ہو؟ اسے صرف دماغی مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے اسے مزید کچھ بھی نہیں کہا، لیکن مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میرا شوہر باہر سے جیسا دکھائی دیتا ہے وہ اندر سے بالکل بھی ویسا نہیں ہے۔ ساری رات میں نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری تھی کیونکہ مجھے سوچ سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی۔ ثانیہ کی چیخ بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میں نے تکیے میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ اگلی صبح اٹھتے ہی جب میں نے اپنے چہرے کو دیکھا تو میرا چہرہ پیلا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اب بالکل بھی خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے اپنے موبائل کو الماری کے نچلے حصے میں چھپا دیا، جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ میں اپنی ساس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی کیونکہ وہ مجھ پر ہر وقت ایسی نظر رکھتی تھی کہ مجھے محتاط ہو کر رہنا پڑتا تھا۔ جب میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میری ساس میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کل رات ثانیہ رو رہی تھی، کیا تم اس کے پاس گئی تھی؟ میں نے چونک کر کہا کہ جی امی، میں گئی تھی اسے دیکھنے کے لیے، لیکن وہ سو گئی تھی۔ ساس نے میری بات سننے کے بعد تیز لہجے میں کہا کہ اس کی حالت تمہاری وجہ سے ہے، تم اس کو اپنی باتوں سے پریشان کرتی ہو، اس لیے وہ روتی رہتی ہے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور میں نے کہا کہ امی میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں ساس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے چپ سادھ لی تھی، لیکن میرے اندر ایک اندیکھا طوفان برپا تھا جو دن بدن مزید زور پکڑتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی نند کے کمرے کے نزدیک سے گزرتی تھی مجھ پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ میں جب بھی اس کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی اس نے مجھ سے بات کرنی بھی چھوڑ دی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کے کمرے میں سے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے اس کے دروازے کی جھری سے جھانکا۔ وہ کسی اور سے نہیں بلکہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا امی میں اب نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات سنتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن جب کبھی بھی اس کی باتوں کو یاد کرتی تھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میری ساس ہی جان بوجھ کر اس کے ساتھ سب کچھ کروا رہی ہے۔ میرا شوہر اکثر دیر سے گھر واپس آیا کرتا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ثانیہ کی باتوں کی وجہ سے میرے دل پر بوجھ تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، تم چپ چاپ کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا کہ کچھ نہیں، بس آج بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ انہوں نے میری بات کو سننے کے بعد سگریٹ کو جلایا اور بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی پشت کو دیکھنا شروع کر دیا، وہی قد، وہی کندھے جو اس ویڈیو میں نظر آ رہے تھے۔ میرا دل لرز رہا تھا۔ میں نے اپنے ہی دل میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو کچھ تم سوچ رہی ہو وہ بہت ہی غلط اور جھوٹ ہے۔ وہ تمہارا شوہر ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر جیسے جیسے وہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرا یقین اس پر کمزور پڑتا جا رہا تھا اور میرا شک مزید بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کے سوا میں نے کبھی بھی کسی کو بھی گھر میں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگلے دن جب میں ثانیہ کے کمرے کے نزدیک سے گزر رہی تھی تو مجھے ایک عجیب سی بو محسوس ہونے لگی۔ میں فوراً ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور میں نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر کھڑکیوں کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کھڑکیوں کو مت کھولو ورنہ وہ آ جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون آ جائے گا، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ ڈر کی وجہ سے اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ میں نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، لیکن اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ میں جب اس کے کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس باہر دروازے پر ہی
कान लगाकर खड़ी थी। तुम अंदर क्या कर रही थी? और तुम इससे कौन सी बातें पूछ रही थी? मैंने डर की वजह से आहिस्तगी से बोला कि मैं उसे खाना देने के लिए गई थी और फिर मैंने अपने कमरे का रुख किया। इस रात जब सब सो गए थे तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा भी अच्छी तरह बंद कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फरहान भी इस वक्त घर पर नहीं थे। वो जाते हुए मुझे बताकर गया था कि दोस्त के यहाँ एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं देर से ही घर वापस आऊँगा और हो सकता है कि मैं घर वापस ही ना आऊँ। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे सानिया के कमरे से आवाज़ें सुनाई देने लगी। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन में इजाफा हो गया। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और मैं चलती हुई अपनी नंद के दरवाज़े पर आ गई थी। मैंने कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक अंदर से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मत आओ, मत आओ, मैं मर जाऊंगी। मैंने उसका दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से भी बंद था। मैंने ज़ोर से कहा कि सानिया दरवाज़ा खोलो, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने सानिया के दरवाज़े को पीटना शुरू कर दिया। सास के कमरे की भी लाइट जल रही थी। वो तेज़ी से बाहर आई और उसने गुस्से से मुझसे कहा कि क्या हंगामा मचा रखा है तुमने? आधी रात को सानिया के कमरे में कोई है? ये सुनते ही मेरी सास ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। ज़बान संभाल कर बात करो, वो पागल लड़की है। लेकिन तुम तो होश में रहो, कभी भी किसी से कुछ भी कहने की हिम्मत मत करना। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने भागते हुए अपने कमरे का रुख किया। उसके चेहरे पर हल्के हल्के नील के निशानात थे। मैंने डरते हुए उससे पूछा था कि ये क्या हुआ तुम्हें? उसने गर्दन मोड़ ली और उसने कहा कि मैं रात को फर्श पर गिर गई थी और ये सब उसी के निशानात हैं। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने उससे कहा कि झूठ मत बोलो सानिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे सच सच बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरी बात सुनते ही वो हंसी। अब बचाने के लिए कुछ भी नहीं रहा भाभी, उसने मुझसे कहा। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। उसकी बात मेरे दिल पर ऐसी लगी कि वो मेरे जहन पर सवार हो गई। उस दिन मैंने शाम के वक्त वो वीडियो दोबारा चलाई। मैं देखना चाहती थी कि कहीं मैंने ही सब कुछ गलत समझा हो, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी गलत नहीं थी और ना ही मैंने कुछ गलत समझा था। मैंने वीडियो को बार बार रोका और जूम भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरी सास को सब कुछ मालूम है। मैं अभी बैठी सोच ही रही थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुला और मेरी सास अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था और मेरे हाथों में से मोबाइल नीचे गिर पड़ा। मैंने जल्दी से खुद को संभालने के बाद मोबाइल को उठा लिया और मैंने उसे अपने हाथों में छुपा लिया। क्या हुआ बहू, रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? मैंने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं अम्मी, वो सर में थोड़ा दर्द है ना, तो उसकी वजह से चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। हाँ, औरतों को ज़्यादा सोचने की बीमारी लग जाए तो उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अब आराम करो और सानिया के कमरे के नज़दीक हरगज़ भी मत जाना। मैंने उनकी आंखों में झांका और वहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो सब कुछ जानती हैं, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहती। अगली सुबह सास ने मुझे कहा कि अस्पताल जाना है और सानिया की दवाई लेकर आनी है। मैंने उनसे हल्की सी आवाज़ में पूछा कि आखिर उसे बीमारी कौन सी है। मेरी बात सुनते ही मेरी सास के चेहरे पर एकदम गुस्सा दौड़ आया। मेरी बहुत बातें करने लगी हो तुम, जो कहा जाए वो करो। ये मत भूलो कि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई थी। मैंने उनकी बात सुनने के बाद अपनी नज़रों को झुका लिया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। दिन गुजरते गए, लेकिन वक्त के साथ साथ घर का माहौल मज़ीद ख़राब होता जा रहा था और सानिया की तबीयत भी फिर ख़राब रहने लगी। एक रात हवा के शोर की वजह से मेरे कमरे का दरवाज़ा यकदम खुल गया और जब मेरी नज़र सानिया के कमरे के दरवाज़े पर पड़ी
تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کوئی اس کے کمرے کے دروازے کو آہستہ آہستہ کھول رہا تھا، اور پھر اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ چونکہ اندھیرا تھا، اس وجہ سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں ثانیہ کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اپنی ساس کے ڈر کی وجہ سے خاموش پڑی رہی، کیونکہ وہ ماں ہونے کے باوجود بھی خاموش تھی۔ اگرچہ مجھے اپنی ساس کے ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن مجھے پھر بھی ان کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری ساس کے بہت سے روپ ہیں۔ اگلی صبح میری ساس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ اس نے غصے سے مجھ سے کہا کہ تم رات بھر کیوں جاگتی رہتی ہو؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا کہ وہ نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ساس نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ ساری رات میں نے سوچتے ہوئے گزاری۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ میرا شوہر اس قدر بھی گر سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ ہی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میرا دل بار بار گواہی دے رہا تھا کہ وہی تھا۔ اگلی صبح ابھی میں اٹھی نہیں تھی کہ مجھے اٹھانے کے لیے میری ساس آ گئی، کیونکہ میری نند کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت میری ساس کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ ساس نے جلدی سے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ ہسپتال چلو۔ میں نے اپنا منہ دھوئے بغیر ہی چادر پہن لی اور میں اپنی نند کے کمرے کی طرف دوڑی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہی تھی کہ مت مارو مجھے، مت مارو۔ میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ نند کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں اسے لے کر ہسپتال پہنچی تو وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی، اور ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ اس دفعہ اندر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لگتا ہے کسی نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہو۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میرا جسم لرز اٹھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ذہن میں صرف چند ہی الفاظ گردش کر رہے تھے کہ بدنامی نہ ہو، خاموش رہو، کسی کو بھی کچھ مت بتانا۔ مجھے سب کچھ ہی سمجھ میں آ چکا تھا۔ میری ساس بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ کون سی ایسی دشمنی ہے؟ جب میں گھر گئی تو میرا شوہر صحن میں پرسکون بیٹھا ہوا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کہ اب کیسی ہے؟ اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن تم فکر مت کرو، میں کل سے اچھے ہسپتال کے پاس لے کر جاؤں گا، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ آپ کو کیسے پتا اس کی حالت خراب ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اندازہ لگایا ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں اس کی زبان میں سے نکلنے والے الفاظ کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو مجھے ہمت دے، اور اگر جھوٹ ہے تو میری آنکھیں بند کر دے، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر برباد ہو۔ شام کو میری نند واپس آ گئی، کیونکہ اس کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی۔ میں اس سے ملنے کے لیے جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے امی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اور اب وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس کی بات سنتے ہی میرا شک یقین میں بدل چکا تھا، کیونکہ میری ساس کو سب کچھ معلوم تھا۔ اس لمحے میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم پھر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ تم پھر بھی آ گئی۔ جب میں نے یہ ساس کی جانب دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں وہی دوائی کی شیشی تھی جو ثانیہ استعمال کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی خوف نہیں تھا۔ انہوں نے پرسکون انداز میں مجھ سے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے بارے میں
اگر تم نے کسی کو بھی کچھ بتایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے حیرانگی سے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سب کچھ جانتی تھی؟ میری ساس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، اس کی آواز میں زہر تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہاں، میں سب کچھ جانتی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں ثانیہ کو سزا سے آزاد کرواؤں گی، چاہے ایسا کرتے ہوئے گھر کی بنیادیں ہی کیوں نہ ہل جائیں۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن مجھے اپنے شوہر میں سے عورتوں والے عطر کی خوشبو آئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آفس میں ایک نئی لڑکی آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی خوشبو ہو، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، اور چند ہی دنوں کے اندر مجھے ایک خبر ملی۔ اس نے مجھے بالکل ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ ایک دن محلے کی ایک عورت نے مجھے بتایا کہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ تمہارے شوہر کا دوسری عورتوں کے ساتھ افیئر ہے، اور تمہارا شوہر ان کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت گزارتا ہے۔ میں اس عورت کی بات پر یقین نہیں کرتی۔ اگر میں اس کے کپڑوں میں خوشبو محسوس نہ کرتی۔ اگلی صبح جب میں باہر نکلی تو میری نند دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیسی ہو تم ثانیہ؟ اس نے میری جانب نظریں اٹھائی اور اس نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہی ہو مجھ سے؟ تم بھی خاموش رہو جیسے باقی لوگ جان بوجھ کر خاموش ہیں۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھی اور میں نے اس سے کہا کہ میں خاموش نہیں ہوں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی اور تمہیں اس حالت میں انصاف دلا کر ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ مجھے سچ جاننا ہے، کون تمہیں دھمکاتا ہے؟ ثانیہ کی آنکھوں میں ایک دم خوف دکھائی دینے لگا اور اس نے کہا کہ وہ سب کو مار دے گا، اور وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اگرچہ مجھے حقیقت معلوم تھی، لیکن میں پھر بھی مزید ثبوت اکٹھے کرنا چاہتی تھی جو آگے جا کر میرے بہت زیادہ کام آنے والے تھے۔ ایک دن میں ساس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، جوں ہی میں نے الماری کے نیچے جھاڑو لگائی، مجھے وہاں سے کاغذ ملا جس پر لکھا ہوا تھا اگر پھر بولی تو میں اسے مارنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھوں میں سے جھاڑو نیچے گر گیا۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ میرا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اچانک ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی کمرے کی جانب آ رہا ہو، اس لیے میں نے خود کو حوصلہ دیا اور میں نے جلدی سے کاغذ کو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا تاکہ اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ میرا شوہر اپنی ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کمرے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے منمناتے ہوئے کہا کہ میں بس صفائی کر رہی تھی۔ میری بات سنتے ہی میرے شوہر کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ دوڑی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ زیادہ صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزوں کو چھونے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کی بات کو سمجھ چکی تھی، لیکن میں نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ شام کو ثانیہ کی طبیعت اچانک ہی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ساس نے مجھ سے کہا کہ جلدی دوا لے کر آؤ۔ ڈبے میں سے جب میں نے دوائی نکالی تو ایک کیپسول میرے ہاتھوں سے نیچے گر پڑا، جو عام طور پر لوگوں کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ دوائی ثانیہ کو کیوں؟ میں نے حیرت سے کہا، لیکن میری ساس نے میرے ہاتھوں میں سے دوائی کو جلدی سے چھین لیا اور کہا کہ یہ دوائی ہسپتال سے ملی ہے، اس لیے تم اپنے کام سے کام رکھو، رات ہونے والی تھی۔ میں جب ثانیہ کو دوبارہ دیکھنے کے لیے گئی تو وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے میری جانب دھیمی مگر خوفزدہ آواز میں دیکھ کر کہا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون؟ میری بات سننے کے بعد وہ مزید خوفزدہ ہو چکی تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا۔ میں نے کہا کہ کون؟ تمہارا بھائی؟ اس کا چہرہ ایک دم ہی میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر سفید پڑ گیا۔ یہ مت کہنا وہ سن لے گا اور وہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار ڈالے گا۔ اچانک ہی صحن میں قدموں کی چاپ سنائی دی، جسے سنتے ہی ہم دونوں ہی چونک اٹھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فرحان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ثانیہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھ کہے بنا ہی چلا گیا۔ مجھے پختہ یقین ہو چکا تھا کہ میرا شوہر ہی اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے
اور میری ساس اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ میں نے ثانیہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور رات کو ہی میں نے ایک NGO والوں کے پاس میل بھیجی جو اس حوالے سے میری مدد کر سکتے تھے۔ اگلے ہی دن ان کی کال آ گئی۔ میں فریحہ بات کر رہی ہوں، میرا تعلق وومن جسٹس فاؤنڈیشن سے ہے، آپ کی ای میل کی تھی، پلیز آپ کو ایک مرتبہ ہم سے ملنا ہوگا اور پھر ہم لوگ آپ کی مدد کر سکیں گے۔ میں ان سے ملنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ میں نے صبح اٹھتے ہی اپنی ساس اور شوہر کو بتا دیا کہ میں آج امی کے گھر جا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ وہ خوش ہو گئے۔ میں ان کی ٹیم سے ملنے کے لیے صبح سویرے ہی نکل پڑی اور کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہوا۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر گئے جہاں فریحہ کے ساتھ ساتھ ایک وکیل اور NGO کا مالک بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور میں نے ان کو وہ ویڈیو بھی دکھائی جو میں نے ریکارڈ کی تھی۔ انہوں نے سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ اندرونی کی زیادتی کا کیس لگتا ہے اور ایسے ہی کیسز سب سے مشکل ہوتے ہیں۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ تمام ثبوتوں کے ہونے کے باوجود مشکل کیوں؟ وکیل نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ثبوت کمزور ہیں، ویڈیو اندھیرے میں ہے اور چہروں کی پہچان واضح نہیں ہے، عدالت کو بالکل صاف ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ فریحہ نے مجھے ڈرتے ہوئے دیکھ کر تسلی دی کہ ڈرو مت، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ تھوڑی دیر وہاں پر گزارنے کے بعد میں گھر واپس آ گئی، لیکن جب میں واپس آئی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ ثانیہ کا بستر بالکل خالی تھا۔ میں اسے پورے گھر میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ امی ثانیہ کہاں پر ہے؟ وہ اپنی خالہ کے گھر پر ہے، میری ساس نے مجھے بتایا، لیکن میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی کیونکہ ثانیہ پہلے کبھی بھی اپنی خالہ کے گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ اس کی کوئی خالہ بھی ہے۔ میں نے غصے سے بھرپور ہو کر ان سے پوچھا کہ آپ نے اسے کہاں پر چھپا دیا ہے؟ میری ساس نے اپنی پلکیں جھپکائے بغیر مجھ سے کہا، اگر اس بارے میں کسی کو بھی معلوم ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رات کو جب میرا شوہر واپس گھر آیا تو وہ خاموش تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ثانیہ کہاں پر ہے تو اس نے مجھے جواب دیا کہ وہ گئی نہیں ہے بلکہ میں نے اسے بھیج دیا ہے، اب اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ کہاں پر ہے تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ آج مجھ سے ملنے کے لیے NGO والے آ رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا اور اس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے ہمت جمع کی اور میں نے اس سے کہا کہ میں اب بالکل بھی خاموش نہیں رہوں گی بلکہ میں عدالت جاؤں گی۔ اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کر دیا۔ اس نے میرے بالوں کو پکڑ کر کھینچ کر کہا کہ تم کچھ بھی نہیں کرو گی، وہ میری بہن ہے، میری عزت ہے اور وہ گناہ بھی تمہارا ہے۔ میں نے چیخ کر کہا۔ کمرے میں کچھ لمحات کے لیے سناٹا چھا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پچھتاوا آیا لیکن پھر اس نے غصے سے مجھ سے کہا کہ تم نہیں سمجھو گی، وہ بس کمزور تھی اس لیے تم نے یہ سب کیا، تم نے صرف اپنے فائدے کے لیے اس کا اتنا بڑا نقصان کیا، تم نے اس کی ساری زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ وہ میری بات سننے کے بعد خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلے ہی دن میں نے NGO والوں کو ثانیہ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ثانیہ کو تلاش کرنے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ کچھ دن گزر چکے تھے لیکن فرحان اور ساس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ سکون میں ہوں۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں سوئی ہوئی تھی اور میں ثانیہ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسی وقت مجھے فریحہ کی کال آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے لینے کے لیے ابھی آ رہی ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ مجھے لینے کے لیے آ گئی اور اس کے ساتھ وکیل بھی موجود تھا۔ شام کے وقت انہوں نے گاڑی کو روکا
اور انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر آج صبح ہی ایک لاش ملی ہے، تم دیکھو تو ہو سکتا ہے کہ وہ لاش ثانیہ کی ہو۔ جب میں نے اس لاش کو دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لاش ثانیہ کی ہی تھی۔ میں نے اس لاش کو دیکھنے کے بعد رونا شروع کر دیا اور میں نے چیخ چیخ کر فریحہ سے کہا کہ ظالموں نے مار دیا ہے اسے۔ مجھے پہلے ہی ان پر شک ہو چکا تھا کہ انہوں نے ثانیہ کو مار دیا ہوگا۔ پولیس والوں نے جب اس لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تو معلوم ہوا کہ بار بار اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے زندہ ہی جلا دیا گیا۔ اس کی لاش جلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسے پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ NGO والوں نے میری مدد کی اور انہوں نے پولیس والوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اور وہ میرے ساتھ گھر کی جانب چل پڑے۔ میں نے گھر پہنچ کر پولیس والوں سے کہا کہ میری ساس کو گرفتار کر لو، کیونکہ یہ بھی اس درندے کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور پتہ نہیں اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ پولیس والوں نے میری ساس کو گرفتار کر لیا اور اسے جا کر تھانے میں بند کر دیا۔ پولیس والوں نے میرے شوہر کو بھی اس کے آفس سے ہی گرفتار کر لیا چند ہی گھنٹوں میں۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ میری ساس اور شوہر سر اٹھا کر جینے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ وہ بھی دن آن پہنچا جب عدالت میں اس مقدمے کو پیش کیا گیا۔ میری ساس اور شوہر سر جھکائے اس کمرے میں موجود تھے۔ جب میرے وکیل نے کہا کہ بولو تم دونوں نے یہ سب کیوں کیا تھا، میری ساس نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد جو کچھ بتایا اسے سننے کے بعد مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اتنا کچھ بھی چھپا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے ساری دنیا سے حقیقت کو چھپا کر رکھا تھا۔ دراصل ثانیہ میری ساس کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اس کی سوتن کی بیٹی تھی۔ میرے سسر صاحب نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی اور وہ اپنی دوسری بیوی یعنی ثانیہ کی ماں کے پیچھے بہت زیادہ مرتا تھا، اور وہ میری ساس کو طلاق دینے ہی والا تھا کہ اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ثانیہ کی ماں مر چکی تھی، جس کی وجہ سے میری ساس کا رویہ ثانیہ کے ساتھ اس دن ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ جب میرے سسر صاحب کی وفات ہوئی تھی تو اس دن سے ہی میری ساس نے ثانیہ پر ایسے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے تھے، اور جوں ثانیہ جوان ہوئی تھی میری ساس نے اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے اکسایا تھا، جس کے بعد اس نے اپنی ماں کے کہنے پر ہی ثانیہ کے ساتھ ایسا کرنا شروع کر دیا تھا۔ عدالت میں جس بندے نے بھی یہ سب سنا اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جج صاحب نے میرے شوہر اور ساس کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ میں نے عدالت میں ہی جج صاحب سے کہا کہ میں اس شخص سے کھلا لینا چاہتی ہوں۔ چند ہی دنوں کے بعد میں نے اس سے کھلا بھی لے لی اور مجھے اطلاع ملی کہ میری ساس اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، لیکن پھر بھی اسے رہتی زندگی تک اپنی سزا کو تو کاٹنا ہی تھا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔